رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان موسم سرما کی آمد کے تناظر میں اسرائیلی جارحیت کا شکار نہتے فلسطینی اور لبنانی عوام کو اضافی امدادی اشیاء بھجوائے گا۔ آئینی ترمیم کے بارے میں خصوصی کمیٹی نے ترمیم کے مسودے کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے صوبوں سے تعاون تیار ہے۔ اور وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ معیشت کے فروغ کے لیے موٹر ویز اور شاہراہوں کو اقتصادی زون سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینی اور لبنان کے نہتے عوام کے لیے ایک امدادی فنڈ قائم کیا ہے۔ یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ، فلسطین اور لبنان کے عوام کے لیے حکومت کی امدادی کوششوں سے متعلق آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس کڑے وقت میں فلسطین، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنے پر عوامی اور سرکاری کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان کے عوام، خاص طور پر اہل ثروت پر زور دیا کہ وہ فراخ دلی سے اس فنڈ میں عطیات دیں۔ ملک میں اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے فلسطینی اور لبنانی بھائی بہنوں کی مدد کے لیے اپنے عطیات اس اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ IBN PAK 11SBPD 00001111114292 راست ID 0111111492۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر پاکستان فلسطین، غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور جارحیت کے شکار مسلمان بھائی بہنوں کے لیے مزید خیمے اور کمبل بھیجے گا۔ فلسطین اور لبنان میں 3000 اضافی خیمے اور 12000 کمبل بھیجے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بحریہ کے انسداد منشیات کے مشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ انسانیت کی فلاح کے لیے منشیات کا مکمل خاتمہ نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم نے شمالی بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کی کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کی مشترکہ ٹاسک فورس 150 کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئینی ترمیم کے بارے میں خصوصی کمیٹی نے ترمیم کا مسودہ متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کی جانب سے مسودہ منظور کیا گیا، جبکہ کسی جماعت نے کوئی اختلافی نوٹ نہیں دیا۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون پر تیار ہے۔ آج شام سینٹ میں نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ وفاقی حکومت امن و امان کی صورتحال کے سلسلے میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اطلاعات کے وزیر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد کارروائیوں پر قابو پانے کے لیے سیف سٹی منصوبوں پر کام کریں۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج بینکوں میں رکھی گئی رقوم کی تحفظ کی کارپوریشن کا ترمیمی بل 2024 اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق خصوصی عدالت کے قیام کا بل 2024 منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ ایوان میں 3 بل پیش کیے گئے، جن میں وقار نسواں کے قومی کمیشن کا ترمیمی بل 2024، پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور اثاثوں کے انتظام کی اتھارٹی کا بل 2024 اور حیاتیاتی اور زہریلے ہتھیاروں کے سمجھوتے پر عمل درآمد کا بل 2024 شامل ہیں۔ اس موقع پر مولانا عبدالغفور حیدری، علی محمد خان، امیر ڈوگر، سردار یعقوب خان ناصر، خورشید احمد جنیجو اور خواجہ اظہار الحسن نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس اب کل سپہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیاحت اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے موٹر ویز اور ہائی ویز کو اقتصادی زون سے جوڑا جا رہا ہے۔
آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹ کوریڈور کو اقتصادی راہداریوں میں تبدیل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک نے بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں سماجی اقتصادی تبدیلی لانے کا موقع فراہم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں قیمتوں پر قابو پانے کے لیے ایک نیا محکمہ قائم کیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی سربراہی میں آج لاہور میں ایک اجلاس ہوا، جس میں قیمتوں پر قابو پانے کے طریقہ کار اور اس سے متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے عالمی معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے طریقہ کار کی منظوری دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عام آدمی، کسان اور تاجروں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔